أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج سورۃ النبا کی آیت نمبر 28 ہے، اور اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ دو وجوہات ہیں اس میں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی دو وجوہات بنائی ہیں جس سے انسان عظیم فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور نقصان بھی عظیم ہی ہوتا ہے دوسری صورت میں۔ اور پھر اس آیت کو عملی طور پر ماضی میں کچھ لوگوں نے نبھا کر پورا کر کے، مطلب ایک فلم کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں، یا ڈرامے کی طرح، جیسے کسی سین کو سٹیج پہ پرفارم کیا جاتا ہے تو لوگوں نے اس کو پرفارم کر کے دکھایا۔ تو یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ انہم یقیناً وہ، وہ تھے، لا یرجونا نہیں امید رکھتے تھے، حسابا کسی حساب کی۔ لا یرجونا اس کا روٹ ورڈ رجا ہے، اور معنی ہے اس کی امید رکھنا۔ خافا کسی چیز سے ڈرنا، تو معنی ہوئے وہ امید نہیں۔ اس کا معنی خافا بھی ہے اور امید رکھنا بھی، یعنی کہ خافا رجا کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا معنی رجا کا کیا ہو گیا؟ امید نہیں رکھتے تھے اور ڈرتے نہیں تھے، دونوں معنی اس میں آئیں گے۔ الحساب شمار کرنا، گننا۔ تفسیر دیکھیں گے۔ یرجون کے معنی جو ہیں وہ خوف کے بھی ہوتے ہیں اور امید رکھنے کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ خوبی ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک ہی وقت میں کئی معنوں میں مشتمل ہوتے ہیں۔ یہاں رجا کا جو لفظ ہے، یہ جو استعمال ہوا ہے، یہ دونوں معنوں کے لیے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی امید اور خوف۔ در حقیقت انسانی اعمال جو ہیں وہ دو ہی وجہ سے خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ لا یرجونا، اس سے بد اعمال کی سزا کا ڈر نہیں تھا۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ یرجون کے معنی خوف، خافا بھی ہے۔ تو لا یرجونا، اسے جو برے اعمال تھے ان کی سزا کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا۔ نمبر دو، نیک اعمال جو کر رہے تھے، جزا، اس کی جزا کا یقین نہیں تھا۔ اور اس آیت میں دونوں باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس آیت کے آخرت کے حوالے سے ہم معنی دیکھتے ہیں کہ اس بات سے وہ لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی بس بعد الموت نہیں ہوگی، اور ان کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور انہیں سزا نہیں ملے گی۔ وہ اس بات کی امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ دوبارہ زندہ ہونے پر انہیں نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا، اس لیے وہ نیکی بھی نہیں کرتے تھے۔ معذرت، یعنی انہیں خوف بھی نہیں تھا کہ ان کے جو وہ برے اعمال کر رہے ہیں ان کی انہیں سزا ملے گی، اور انہیں اس بات کی بھی امید نہیں تھی کہ جو نیک اعمال وہ کریں گے اس کا انہیں فائدہ یا جزا ملے گی۔ اس دنیاوی زندگی میں اس کے معنی دیکھتے ہیں شاید کہ دنیاوی زندگی پر بھی دونوں ہی معنی چسپاں ہوتے ہیں، یعنی قرآن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس لیے تعلق پیدا نہیں کیا تھا اور مغضوب و مقہور بن گئے تھے کیونکہ نہ تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر تھا، اور نہ ہی وہ برائیوں کی سزا سے ڈرتے تھے، اور پھر نہ ہی وہ نیک اعمال کے بدلے کی کوئی امید رکھتے تھے۔ اس لیے وہ نیک اعمال، نماز، روزہ، عبادت اور کچھ دوسرے بھی نیک اعمال جو تھے، اسلامی اقدار، اس کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتے تھے۔ یعنی ان کے پاس دونوں چیزیں نہیں تھی، نہ امید اور نہ ڈر۔ تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں جو انسان کو عظیم فائدہ بھی دے سکتی ہیں اور عظیم نقصان سے بھی دوچار کر سکتی ہیں۔
اسلام کے مقابلہ میں دشمنان اسلام کے اندر مایوسی پیدا ہو جانے کی طرف بھی اشارہ ہے اس آیت میں، کہ اسلام کے مقابلہ کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یہ مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے متعلق سخت بغض اور کینہ پایا جاتا تھا، اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ اسلام مٹ جائے اور کسی خطرہ کی پرواہ نہیں کریں گے اس لیے، لیکن اس کے لیے لیکن ساتھ ہی وہ کامیابی کی پوری امید نہیں رکھیں گے۔ ان کے دلوں میں مایوسی ہوگی، وہ خیال کریں گے کہ اب کفر کو فتح حاصل نہیں ہو سکتی، اور جس کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ پاگلوں کی طرح حملہ کرتا ہے یا وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں پیچھے ہم پچھلی یاد میں ہم نے سرکشوں کا اور دوزخ کے اندر دوسیوں کا وہ حال پڑھا، اور پھر وہ کتنی دیر تک رہیں گے، اور وہ اس حال کو آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پیچھے دوزخیوں کا حال بتانے کے بعد کہ یہ کیوں ہوا، یہ ان دو وجوہات کی وجہ سے وہ دوزخ تک پہنچیں گے، کہ نہ وہ امید رکھتے ہیں اچھی چیز کی اور نہ وہ خوف رکھتے ہیں بری چیز کا۔ تو اس آیت کو اگر ہم عملی طور پر دیکھیں کہ جس طرح کوئی چیز ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے ایک اور اس کو پرفارم کیا جاتا ہے کسی سٹیج پر یا کسی فلم کی طرح، تو اس آیت کو اگر ہم اسی طرح دیکھیں تو اس کو پرفارم کیا لوگوں نے۔ ہم تھوڑا پیچھے اگر ہم جائیں جنگ موتا میں، تو وہاں پر 1,00,000 فوج تھی عیسائیوں کی، 1,00,000 ہی فوج تھی بازنطین مشرقی رومیوں کی، اور ان کے مقابلے آتا ہے صرف 3,000 مسلمانوں کا لشکر، صرف 3,000۔ ایک بندے کے حصے میں 66 بندے آتے ہیں، اور وہ 3,000 اپنی جان بچا کر نہیں نکلتے بلکہ ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ آیت کیسے پوری ہوتی ہے؟ انہیں کس بات کی امید ہے کہ ایک بندہ 66 بندوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ان کی امید کہاں تک پہنچی ہوئی تھی؟ ان 3,000 کو 2,00,000 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 3,000 پہاڑ بنا دیے، پہاڑوں کی طرح انہیں مضبوط اور بڑا بنا دیا، اس امید نے کہ اگر وہ جیت جائیں گے، اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو بھی وہ جیت ان کی ہے، شہید ہو جائیں گے تو بھی اجر ان کا ہے، اور غازی بن جائیں گے تو بھی انہیں اس کا اجر ملے گا، انہیں جو زخم آئے گا اس کا بھی انہیں اجر ملے گا، اور موت کا کوئی خوف نہیں تھا ان میں۔ تو ایسے کردار، ایسے لوگ کیا آج ہمیں کہیں نظر آتے ہیں؟ کیوں؟ کیا وہ بھی تو ہماری طرح ہی انسان تھے؟ قرآن صرف ان کے لیے نہیں تھا، کیا یہ وہی قرآن ہے جو ان کے پاس تھا، جو آج ہمارے پاس ہے؟ اگر ہمارے پاس وہی قرآن ہے تو ہم ایسے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن نے انہیں ایسا بنا دیا، دوسری طرف دیکھیں ان کے سامنے ویسے ہی لوگ ہیں، ان کے اندر وہ سب کچھ نہیں ہے، اور صرف 3,000 کے اندر 3,000 پہاڑ کیوں بن جاتے ہیں؟ قرآن نے انہیں بنا دیا، خدا کے اس پیغام نے بنا دیا، اس امید اور خوف نے بنا دیا، اور آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے۔ پھر ہم آج ایسے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہم بن نہیں سکتے؟ ان سوالوں کے جواب اگر آپ کسی کو بھی کچھ بھی سمجھ آئے تو ضرور دیجیے گا۔ الحمد